بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الماول کتاب الصلاۃ درس نمبر 336 میں خطبات جمعہ کے واجبات پر گفتگو ہونے والی ہے۔ بقیہ واجب اور مستحب نمازوں کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خطبات جمعہ کے واجبات پر گفتگو ہوگی۔ واجبات کی فہرست اور 11 عدد واجبات کا ذکر ہوگا۔ مذکورہ موارد کی وضاحت اور متعلقہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ متعلقہ روایات اور احادیث کا بھی تذکرہ ہوگا۔ ترتیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَيَجِبُ فِيهِمَا النِّيَّةُ وَالْعَرَبِيَّةُ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ كَمَا ذُكِرَ وَالْمُوَالَاةُ وَقِيَامُ الْخَطِيبِ مَعَ الْقُدْرَةِ وَالْجُلُوسُ بَيْنَهُمَا وَإِسْمَاعُ الْعَدَدِ الْمُعْتَبَرِ۔ فرماتے ہیں فیہما واجب ہے خطبات جمعہ میں نیت کرنا، چونکہ یہ خطبہ کوئی سیاسی جلسہ میں تقریر نہیں ہوگی بلکہ یہ تو عبادت ہے۔ عبادت میں نیت ہوتی ہے، مخلص اور اخلاص کے ساتھ انسان خطبہ دے۔ والعربیت اور عربی زبان میں بھی اس خطبے کو ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اگر جناب علی آگے جو سمجھنے والے ہیں وہ غیر عربی ہوں تو واعظ و نصیحت میں غیر عربی جو ان کی اپنی زبان ہے اس سے بھی استفادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو عبادت ہے تو حمد و ثناء اور درود اور واجبی جو حصہ ہے اس کو عربی میں بھی ہونا چاہیے۔ وَالتَّرْتِيبُ بَيْنَ الْأَجْزَاءِ اور اجزاء خطبہ کے درمیان ترتیب کا خیال رکھے، کما ذکر جیسا ذکر ہوا ہے، حمد و ثنا پہلے ہو، پھر درود شریف ہو، پھر وعظ و نصیحت ہو۔ والموالات اور ان خطبات کو پے در پے ہونا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ جناب علی ایک مرتبہ خطیب صاحب کچھ بات کرے پھر درمیان میں لمبا فاصلہ آ جائے، تو اس طرح تو وہ خطابت نہیں ہوتی اور وہ خطبہ نہیں کہلاتا۔ وَقِيَامُ الْخَطِيبِ مَعَ الْقُدْرَةِ ہاں جی، قدرت کی صورت میں، طاقت اور قوت ہونے کی صورت میں کھڑے ہو کر خطابت کرے اور خطبہ پڑھے، یہ نہ ہو کہ بیٹھ کر خطبہ پڑھے، لیکن یہ شرط کیا ہے؟ قدرت کی صورت میں ہے۔ اگر خطیب جمعہ میں قدرت نہ ہو کھڑے ہونے کی تو وہ علیحدہ بات ہے، بیٹھ سکتا ہے، لیکن قدرت ہونے کی صورت میں کھڑے ہو کر خطبہ دے۔ والجلوس بینہما دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا بھی واجب ہے، جیسا کہ طریقہ بھی یہی ہے کہ پہلا خطبہ جب دیتے ہیں تو پھر اس کی صورت یا آیت پڑھنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ والجلوس بینہما واسماع العدد المعتبر اور کم از کم اتنے لوگ اس خطبے جمعہ کو سننے والے ہوں کہ جو کیا ہوتے ہیں جماعت جمعہ کے لیے معتبر ہوتے ہیں، اس سے کم ہوں گے تو وہ خطبہ شمار نہیں ہوگا۔ عدد معتبر بعد میں ایک بات آنے والی ہے کہ کم از کم کتنے لوگ ہوں کہ جن کے ذریعے جمعہ منعقد ہوتی ہے جماعت ان کی، تو اتنے لوگ جو عدد معتبر ہے جمعہ کے لیے وہ خطبے میں بھی ہونے چاہیے اور ان کو خطبہ سنایا جائے۔ اسماع کا معنی ہوتا ہے سنانا۔ العدد المعتبر نماز جمعہ کی جماعت کے لیے جتنے تعداد معتبر ہے تو اتنے لوگوں کو سنائے۔ والطہارۃ من الحدث والخبث اور باطنی جو ناپاکی ہے اس سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور خبث ظاہری بدن اور جو کپڑے ہیں ان پہ بھی کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے۔ طہارت شرط ہے، طہارت کے بغیر خطبات جمعہ نہ دے۔ فی اصح القولین صحیح تر قول یہ ہے، اس میں دو قول ہیں لیکن صحیح تر قول یہ ہے کہ حدث اور خبث دونوں ناپاکیوں سے طہارت شرط ہے۔ والستر یا ستر یعنی چھپانا چاہیے، وہ جو واجبی پردہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، جو جتنی مقدار میں نماز جمعہ کے لیے واجب ہے
ساتر اور کیا ہوتا ہے کپڑے پہننا اتنی مقدار میں واجب ہے کہ خطیب کا وہ کیا ہے لباس مکمل ہو۔ کل ذالک للاتباع، یہ سب جو شرائط ہیں اتباع کی وجہ سے، یعنی نبی اکرم اور اہل بیت نے جو خطبات دیے ہیں جو کہ معصوم ذوات ہیں تو ان کی اتباع کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں واجب ہیں۔ وَإِصْغَاءُ مَنْ يُمْكِنُ سَمَاعُهُ مِنَ الْمَأْمُومِينَ، اور جو لوگ معموم اور مقتدی ہیں اور جن کے کان سلامت ہوں اور ان کا خطبہ جمعہ کو سننا ممکن ہو تو ان کو سننا چاہیے غور سے۔ اصغاء کا معنی ہوتا ہے اصغاء یصغی، یعنی غور سے سننا۔ وَتَرْكُ الْكَلَامِ مُطْلَقًا، اور خطبات کے درمیان میں وہ لوگ کلام نہ کریں مطلقاً، چاہے وہ کیا ہو، دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ تو یہ بھی ہے کہ جب خطبہ پڑھا جائے تو اس وقت ان کو اچھے طریقے سے کیا ہونا چاہیے، سننا چاہیے اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ مطلقاً سے مراد کیا ہے، چاہے وہ سن سکتے ہوں یا نہ سن سکتے ہوں۔ اسی طرح خود امام جمعہ بھی کسی سے بات نہ کرے خطبے کے علاوہ، نہ خطبے کے دوران نہ خطبوں کے درمیان میں۔ تو اطلاق ان سب صورتوں کو شامل ہے۔ تو اس درس میں گویا کہ نہایت ہی اہم موارد کی طرف اشارہ ہوا جو واجبات یازدگانہ ہیں خطبات جمعہ کے لیے۔ اگرچہ عبارت مختصر ہے، ہم نے بھی ایک ایک کو علیحدہ لائن میں نہیں لکھا، لیکن یہ گویا کہ علیحدہ علیحدہ لائن میں ہونے چاہیے اور ان کی نمبرنگ ہونی چاہیے، بندے کو پتہ ہو نیت، عربیت، ترتیب، موالات، قیام، جلوس، اسماء، یہ 7 ہو گئیں، اور 8 طہارت، 9 ستر، اصغاء 10 اور ترک کلام مطلقاً 11۔ یہ 11 چیزیں ہیں جناب۔ اب کیونکہ یہ واجبات ہیں ان کی دلیل کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ نیت واجب ہے، جیسا کہ علامہ ہلی سے منقول نہایت الاحکام میں اور شہید ثانی کی کتاب روض الجنان شرح شرائع الاسلام، نہ روض الجنان شرح ارشاد الاذان علامہ ہلی کی کتاب ہے، اور خود روضہ جو ان کی یہی شرح العلوم ہے اس میں وہ وجوب کے قائل ہے۔ محقق ثانی جامع المقاصد میں اسی کے قائل ہے۔ چونکہ تمام واجبات میں اصل عبادیت ہے مگر جو دلیل کے ساتھ خارج ہو جائے۔ نیز یہ جو خطبے ہوتے ہیں یہ نماز ظہر کی 2 رکعتوں کی جگہ پر ہیں، تو اس کو پھر کیا ہے، نیت کے ساتھ انجام دینا چاہیے، واجب ہے نیت۔ صحیح عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر صحابی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت، انما جعلت الجمعۃ رکعتین من اجل الخطبتین فہی صلاۃ حین ینزل الامام، کہتے ہیں کہ جمعے میں 2 رکعتیں اس لیے ہیں کہ 2 خطبے اس میں شامل ہوتے ہیں، تو یہ بھی نماز کا حصہ ہیں حتیٰ کہ امام جماعت اتر آئے منبر سے۔ باب نمبر 6 ابواب صلاۃ جمعہ و آدابها و سیر الشیعہ میں یہ حدیث، اسی طرح اور بھی روایات ہیں۔ اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ جناب اصل تو واجبات میں توسلیت ہے مگر جب تعبدیت کی دلیل مل جائے، اور اس بات کو علم اصول میں تحقیق پیش کی گئی ہے، اور اس روایت سے مراد یہ ہے کہ دونوں خطبے ثواب کے لحاظ سے نماز کے حکم میں ہیں، جیسا کہ فضل بن شاذان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے کہ جمعہ 2 رکعت اس لیے ہوا امام جماعت کے ساتھ کہ لوگ وہ دور سے آتے ہیں جمعے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ جو تھکاوٹ تھی اس وجہ سے آسانی پیدا کی ہے، اور امام ان کو خطبے کے لیے روکتا ہے، وہ انتظار کرتے ہیں نماز کا، جو نماز کا انتظار کرتا ہے وہ بھی گویا نماز کے انتظار میں ہوتا ہے۔ یہ بھی اسی باب میں ہے، اس لیے اکثر علماء نے نیت کو واجب نہیں کیا، لیکن جنالی جنہوں نے اس کی طرف توجہ کی ہے تو بہرحال خطبہ جمعہ جو ہے اس میں عبادیت کا پہلو غالب ہے۔ جو چیز یعنی کہ طول تاریخ اور سیرت متشرعہ میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ خطبہ جمعہ پیسے والا کام نہیں ہوتا، جیسے کوئی تقریر مقریر کر لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے یا وہ اس کو اپنے پیسے حلال کرنے کے لیے، یہ وہ کام نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔
اچھا جی، اب آ جاتے ہیں عربی میں ہونا چاہیے. مشہور نظریہ یہی ہے اور اس کی دلیل بھی وہ تأسی ہے، یعنی اہل بیت اور نبی اکرم نے اس طرح کی ہے. ایک جماعت فرق کرتی ہے، حمد اور درود کو عربی میں ہو اور وعظ و نصیحت میں عربی واجب نہیں ہے، بلکہ جو زبان ان کو اچھی سمجھ میں آتی ہو اس میں ہو، کیونکہ وعظ و نصیحت کرنے کا مقصد ان کو سمجھانا ہے، تو جو ان کی زبان ہوگی وہ بہتر رہے گی. شہید ثانی نے روض الجنان میں یہ فرمایا ہے، اور منظومہ طباطبائی مہدی بحر العلوم کی ایک منظومہ تھی، پوری فقہ کی انہوں نے نظم کہی تھی، اس میں وہ وعظ و نصیحت میں عربی کو واجب سمجھتے ہیں. اور صاحب حدائق نے بھی اس کی تائید فرمائی ہے کہ وہ شہر کے جو صادر اسلام میں روم و فارس کے جناب علی فتح ہوئے تو ان میں منقول نہیں ہے کہ بعض ان میں عربی میں ہوتا ہو، اگر ایسا ہوتا تو نقل ہوتا. بہرحال جو کچھ ہمیں یعنی تاریخوں میں یا حدیث کی کتابوں میں ملا ہے وہ یہی ہے کہ جو ہمارے یعنی خطبات جمعہ ہوتے تھے اس میں عربی میں بھی کہا جاتا تھا، اور بعض و نصیحت میں کچھ ان کو پھر سمجھانے کے لیے بھی وہ زبان ان کی محلی استعمال ہوتی تھی. اجزاء کے درمیان ترتیب بھی ہونی چاہیے جناب، حمد پہلے ہو، صلات بعد میں ہو، وعظ و نصیحت بعد میں ہو، اور پھر آخر میں قراءت ہو، جیسا کہ مشہور نظریہ. اگر مخالف طریقے کو اختیار کرے تو پھر دوبارہ اس کو کیا ہے ترتیب حاصل کرنی چاہیے جہاں سے ترتیب خراب ہوئی ہے، اور موالات بھی خراب نہ ہو، چونکہ وہ بھی تو شرط ہے آگے آنے والی ہے اسی کے بعد. تو اس کا کچھ حصہ تو موثق ہے، سماع سے سمجھا جاتا ہے، لیکن روض الجنان اور مدارک میں اس ترتیب کے معین ہونے میں اشکال کیا ہے، اور منتہی المطلب میں اسے مستحب شمار کیا، چونکہ اس کی کوئی واجب ترتیب کے واجب ہونے کی کوئی خبر سری نہیں ہے، مگر ترتیب احتیاط کے مطابق ہے. موالات بھی ہونی چاہیے، موالات یعنی اپنے جو خطبہ ہے اس کو پے در پے انجام دے، کچھ خطبہ کہے کہ پھر کہیں چلا جائے پھر واپس آئے، جناب علی آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنا خطبہ جمعہ آگے چلانا چاہتا ہوں، تو ایسی تو پھر عرف میں یا معاشرے میں مذاق بن جاتا ہے. اس طرح وہ خطبہ دے کہ اس کو کہا جائے کہ اس نے ایک مسلسل خطبہ دیا ہے. خطیب کھڑے ہو کر خطبہ دے قدرت کی صورت میں، جب اس کے لیے کھڑا ہونا ممکن ہو، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور 2 رکعتیں جو قیام کے ساتھ معاف ہوئی ہیں تو ادھر وہ خطبے اس کے بدلے میں ہے تو کھڑے ہو کر پڑھے. صحیح معاویہ بن عمار ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان اول من خاطب و جالس فلان شامی، یعنی سب سے پہلے جس نے بیٹھ کر جو ہے نا خطبہ دیا تو وہ ادھر کا تھا، اور خطبہ کھڑے ہو کر دینا چاہیے. دونوں خطبے جو ہے نا جی ان کے درمیان میں تھوڑا سا بیٹھے، لا یتکلم فیہ قدر ما یکون فاصل ما بین الخطبتین، 2 خطبوں کے درمیان جتنا فاصلہ ڈالنے کے لیے ہوتا ہے تھوڑا سا بیٹھے، خود خطبوں میں نہیں بیٹھنا. یہ حدیث وسائل الشیعہ میں باب 16 میں موجود ہے، ابواب نماز جمعہ میں. ابو بصیر کی روایت ہے، سأل عن الجمعہ کیف یخطب الامام، سئل پڑھ لے تو بہتر ہے، یعنی جمعہ کے بارے میں سوال ہوا کہ امام جماعت کیسے خطبہ دے. قال یخطب قائما ان اللہ یقول وترکوک قائما. سورہ جمعہ کوئی پڑھ لے جناب علی، اس میں ہے کہ ترکوک قائما، اے نبی تمہیں خطبے میں قیام کی حالت میں چھوڑ کر چل دیے. تو یہ ائمہ معصومین کا دیکھیں کس طرح وہ قرآن کے آیات سے متصل کرتے ہیں، مربوط کرتے ہیں مسائل کو. یہ بھی باب 16 میں. صحیح عمر بن یزید جو سکہ اور جلیل القدر راوی ہیں امام صادق علیہ السلام سے، والی یقعد قعدۃ بین الخطبتین، خطبتین کے درمیان میں بیٹھے، پہلے کھڑے ہو کر خطبہ دے گا تو درمیان میں بیٹھے گا. یہ روایت بھی اسی باب میں ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطیب کو کھڑے ہو کر خطبہ دینا چاہیے، بلکہ بعض نے تو تصریح کی ہے کہ قیام کی حالت میں ہلنا جلنا بھی جو ہے نا صحیح نہیں، بلکہ طمانینت اور سکون و وقار کے ساتھ خطبہ دے، چونکہ دونوں خطبے دونوں رکعتوں سے جو معاف ہوئی ہیں ان کے بدل ہیں. بہرحال بدلیت میں تمام احکام تو ثابت نہیں ہوتے، لیکن قادر متیقن یہ ہے کہ اس کو کیا کھڑے ہو کر دینا چاہیے، اور تأسی بھی ہے، معصوم کا جو طریقہ کار ہے اس کو دیکھنا چاہیے خطبے کے دوران کھڑے ہو کر. اسی طرح حدائق میں ہے کہ اگر لمبا خطبہ ہو
تو شاید درمیان میں بیٹھنے کی اجازت ہو، لیکن اتنے لمبے خطبے دینا کہ شام ہو جائے پھر تو وہ جو ایک شاذ نظریہ ہے وہ والا بن جائے گا۔ تو اتنی تو طاقت انسان میں ہونی چاہیے کہ واجب واجب خطبہ وہ کھڑے ہو کر دے سکے۔ ہاں اگر عاجز ہو کھڑے ہونے سے، کسی چیز کی ٹیک لگا کے بھی کھڑا نہ ہو سکتا ہو، جیسا کہ جماعت نے تصریح کی ہے، تو پھر اس کے لیے بیٹھنا جائز ہے۔ بلکہ مشہور یہ ہے، ایک قول ہے جو مشہور ہے کہ جب کسی کو اپنا نائب نہ بنا سکتا ہو تو اس صورت میں بیٹھنا جائز ہوگا۔ اچھا یہ ہوتا ہے نا، نماز جمعہ پورے معاشرے کو جوش و جذبہ دلانا اور ان کو واعظ و نصیحت کرنا، ادھر ایک اٹکا ہوا جناب علی خطیب تلاش کریں جو کھڑے ہو کر خطبہ بھی نہیں دے سکتا، تو وہ دنیا کو کیا جوش دلائے گا؟ بہت ہی نفسیات پر کام کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو مساجد ہیں، جو مراکز دینی ہیں، ان میں ایسے لوگ ہونے چاہیے ایکٹیو۔ بعض اوقات لوگ اٹک جاتے ہیں، جی ساری زندگی مولانا صاحب نے خدمت کی ہے تو آپ بیٹھ گیا ہے تو کیا کریں؟ تو بیٹھ گیا ہے تو اس کو دوسرے طریقوں سے سپورٹ کریں اس کو، لیکن جو ہے نا جی نماز جمعہ تو بیٹھ کے اس کا خطبہ نہ دیں، مجبوری کا نام شکریہ تو نہیں ہوتا، پوری قوم تو نہیں بیٹھ گئی جناب علی۔ تو یہ باتیں ہیں جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جی، دو خطبوں کے درمیان میں بیٹھنا چاہیے، مشہور نظریہ یہی ہے، اہل بیت کا طریقہ بھی یہی ہے، اور اس کا امر بھی آیا عمر بن یزید کی روایت صحیحہ میں، اور اسی طرح صحیح محمد ابن مسلم کوفی بھی ہے، اور موثق سما بھی ہے۔ معتبر میں اس کے مستحب ہونے کا احتمال دیا ہے، چونکہ نبی اکرم نے اس کو فعل انجام دیا تو شاید استراحت کے لیے بیٹھے ہوں گے، اور علامہ ہلی نے منتہی مطلب میں بھی اسی احتمال کو لے لیا ہے۔ اس میں اشکال ہے کہ جناب علی وجوب کی دلیل فقط فعل نبی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ روایات موجود ہیں جو اس کو بیان کر رہی ہیں، امر کر رہی ہیں، تو اس سے وجوب سمجھنا چاہیے۔ اور اس میں بھی شرط ہے کہ وہ مختصر بیٹھے، زیادہ بیٹھ کے پھر جو ہے نا کوئی خطبہ شروع نہ کر دے۔ صحیح محمد ابن مسلم میں ہے ثم تجلس قدر ما يمكن هنيهة ثم تقوم، تھوڑا سا بیٹھے اور پھر کھڑا ہو جائے۔ یہ باب 25 میں روایات موجود ہیں، اور دوسری بھی اس کی روایت ہے کہ امام جماعت جو ہے تھوڑا سا بیٹھ جائے، جتنا ایک سورہ قل هو اللہ پڑھتے ہیں، پھر کھڑا ہو جائے اور دوسرا خطبہ شروع کرے۔ اور ایک جماعت میں ہے کہ بیٹھنے کی جو مقدار ہے اس کو قید کرنا واجب نہیں ہے سورہ اخلاص کی مقدار کے بنا پر، بلکہ اتنا بیٹھے کہ کہیں کہ اس نے درمیان میں جلوس کیا ہے، بیٹھا ہے۔ اچھا، عدد معتبر کو سنانا بھی واجب ہے، جیسا کہ واجب ہے امام جماعت پر کہ تھوڑا اونچی آواز سے بولے، گلے میں اس کی آواز اٹکی ہوئی نہ ہو کہ ساری قوم ہی کہے کہ ہمارا تو جو خطیب ہے وہ جناب علی اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی۔ بعض لوگ ہیں جو پیش نمازی وغیرہ کراتے ہیں، کہتے ہیں ہم ایسا ایسا بولتے ہیں، آگے اثر نہیں ہوتا، لوگ ہماری دھلائی کرتے ہیں، تو بھائی اونچا بولیں گے، کوئی جوانوں کو جوش دلائیں گے، لوگوں کو دین قرآن و سنت کو سمجھانا ہے تو بولنا تو پڑے گا۔ علامہ ہلی نے، شہید اول و ثانی نے تصریح کی، اور ایک جماعت نے تصریح کی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ انہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اذا خاطب یرفع صوتہ کانہو منذر جیش، نبی اکرم عام حالات میں دھیمے لہجے سے بولتے تھے، لیکن جب خطابت فرماتے تھے تو ایسے جو ہے نا جی ان کی آواز پھر پہنچتی تھی لوگوں تک جیسے لشکر کو جناب علی جوش دلا رہے ہوں اور ڈرا رہے ہوں۔ حدیث یہ موجود ہے صحیح مسلم سیاستہ میں سے، جلد 3 صفحہ 11 پہ۔ اور جو نصوص ہیں خاطبہم و یخطبہم کے لفظ پر، ان کا بھی ظہور یہی ہے کہ وجوب ہے ان کو سنائے، ان تک بات پہنچائے۔ زرارہ کی روایت امام باقر علیہ السلام سے، لا جمعہ لاقل من 5 من المسلمین، 5 بندوں سے کم پر جمعہ نہیں ہوتا مسلمان، ان میں سے ایک امام بھی، چلو 4 اور ہو جائیں، ایک خود ہو جائے۔ فَإِذَا اجْتَمَعَ السَّبْعُ وَلَمْ يَخَافُوا أَمَّهُمْ بَعْضُهُمْ وَخَاطَبَهُمْ، اور اگر 7 ہو جائیں اور خوف وغیرہ نہ ہو تو پھر ان میں سے ایک جو ہے نا وہ امامت کرائے اور خطبہ دے ان کو۔ وسائل وشیہ باب 2 ابواب نماز جمعہ میں ہے۔ صحیح تر قول یہ ہے کہ طہارت بھی ہونی چاہیے، باطنی اور وہ دونوں۔ ایک تو یہ نبی اکرم اور اہل بیت کا طریقہ ہے، دوسرا یہ خطبے 2 رکعتوں سے بدل ہوتے ہیں، جیسا کہ بعض روایت میں۔ معروف یہ ہے کہ طہارت
حدث اور خبث سے شرط ہے جناب علی، اور ایک جماعت کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے، محقق شرائع میں، نافع میں اور معتبر میں۔ اچھا، ابن ادریس ہلی بھی اور آبی بھی، فاضل آبی اس کو کہتے ہیں، علامہ ہلی بھی اپنی بعض کتابوں میں، چونکہ تأسی واجب نہیں ہے جس کی وجہ معلوم نہ ہو کہ نبی اکرم نے اس کو واجب سمجھ کے کیا یا نہیں، اور بدلیت کی نصوص بھی وہ ثواب میں بدل ہے، باقی ساری شرائط میں بدل نہیں ہے۔ بیان دروس میں طہارت حدثی کو شرط قرار دیا ہے، ظاہری طہارت کو شرط نہیں قرار دیا، اس کی دلیل بھی معلوم نہیں ہے۔ بعض نے انصراف کا دعویٰ کیا ہے کہ لفظ طہارت سے طہارت حدثی مراد ہے، لیکن لفظ طہارت تو خطبے میں آیا ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ اس سے انصراف کریں۔ دلیل منصرف بدلیت میں اور سیرت متشرعہ میں کہ ایسے وہ خطبہ دینے کے لیے آ جاتے تھے بغیر طہارت کے، یا طہارت مکمل ہوتی تھی نماز جمعہ کے۔ جمعہ کے خطبے کو آپ دیکھیں نا، باقی ساری شرائط یہ بغیر طہارت کے چل رہا ہو تو ہو جائے گی، یہ سارے فضائل مسائب اس کے۔ بہرحال تو یہ سب امام جماعت کے لیے ہے، معموم کے لیے طہارت کی شرط کا کوئی قول نہیں ہے۔ شہید ثانی نے مسالک میں فرمایا ہے کہ اصحاب کا ظاہر یہ ہے کہ طہارت مختص ہے خطیب کے ساتھ، نہ کہ معمومین کے ساتھ، یعنی معمومین میں سے اگر کسی کی طہارت وغیرہ نہ ہو یا ٹوٹ جائے تو وہ جا کر کیا کرے، وضو کر کے دوبارہ شریک ہو سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اس کا پھر جمعہ ہی رہ جائے۔ روز الجنان میں فرماتے ہیں لم اقف علی قائل بوجوبها علی الماموم، معموم پر اس کے وجوب کی مجھے دلیل نہیں ملی اور قائل نہیں ملا۔ ستر واجب ہے، اب ظاہر ہے کہ خطبے کی اتنے واجبات اور اتنی عظمت بیان کر رہے ہیں اور وہ ننگا ہو تو یہ کیسے خطبہ ہو جائے گا۔ اور سنانا بھی واجب ہے، سننا بھی غور سے واجب ہے جو لوگ خطبے میں شریک ہوں، تو اس کی بھی دلیل جناب علی یہ وجوب منصوب اکثر کی طرف ذکر میں کا مشہور ہے، کیونکہ پھر فائدہ نہیں ہوگا خطبے کا، ادھر خطیب چیخ رہا اور نیت کر رہا اور ادھر سے کوئی سنے نہیں۔ اور کچھ دلیلیں بھی اس پر ہیں، دائم کی روایت ہے اور محمد بن مسلم کی روایت بھی ہے اور مناہی بھی روایت کی ہے۔ شیخ مقصود طبیان، محقق علی، نافع، معتبر، علامہ بھی بعض کتابوں میں اس استحباب کے قائل ہوئے ہیں، اور اس کو جناب علی کیا ہے پھر اشکال آئے گا کہ جناب اگر ان کو سننا واجب نہیں ہے تو پھر خطیب کیوں چیخ رہا ہے جناب۔ اور کلام بھی اس صورت میں نہیں کرنی چاہیے، اس سے بھی کچھ سمجھیں گے کہ جناب علی اگر سننا واجب نہیں تو کلام کیوں جائز نہیں ہے۔ تو یہ ساری بحث بھی کیا ہے، ابھی وقت ختم ہو چکا ہے، تو اسی حد تک اس پر اکتفا کرتے ہیں۔